سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح پڑھاتا ہے اور اس کا طریقہ مسلک دوسرا ہے تو آیا نکاح ہو جائے گا؟ اگر کوئی بھی مسلمان نکاح پڑھاتا ہے تو اس کے نکاح کے پڑھانے سے نکاح ہو جائے گا، اور بھلے اس کا طریقہ کوئی اور ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی اللہ کے قرآن پر اس کا ایمان ہو کہ قرآن 30 پارے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو خاتم النبیین مانتا ہو کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی خالق کل شے ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے تمام صحابہ برحق ہیں۔ جس شخص کا اس طرح کا عقیدہ ہے اور اہل بیت و کرام کا احترام کرتا ہے، یہ شخص مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کو برحق مانتا ہے، تو لہذا اگر کوئی شخص نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک اور کال وصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب دریا خان مری خان طارق پیرزادہ پہ بنا ہے۔ بھائی طارق صاحب، ہاں مسئلہ پوچھو۔ جی ننڈا بس سوال ہے اساں جی۔ سوال نمبر 1 تو عورت اگر حمل تا ہوجے ان تے قرآن شریف جو ختم بخشو تھو ونے یہ صحیح ہے یا نہ؟ جی۔ سوال نمبر 2 جيڪو قرآن شریف پڑھل نہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ختم کرے سگے تو؟ جی، तव्हांजा ॿ सुवाल आहिनि। हिकिड़ो सुवाल ही आहे त जेकॾहिं हामिला औरत आहे त उहा क़ुर पाक जो ख़तम पढ़ी सघे थी या उन जे कारण जेको आहे सो ख़तमू बख़्शे सघिजे थो। ख़तमू त बख़्शबो आहे उनखे जेको गुज़ारे वञे। बहरहाल जेकॾहिं औरत हामिला आहे त उहा निमाज़ बि पढ़ंदी, उहा क़ुर जी तिलावत बि कंदी, उहा क़ुर खे हथ बि लॻाईंदी ऐं क़ुर जी ज़ियारत बि करे। लिहाज़ा हमल वारी औरत जे लाइ निमाज़ फ़र्ज़ आहे, क़ुर जी तिलावत फ़र्ज़ आहे, उहा क़ुर पढ़ी सघे थी, क़ुर खे हथ लॻाए सघे थी, निमाज़ पढ़ी सघे थी, रोज़े रखण जो हुकुम आहे। अलबत्ता जंहिं औरत खे माहवारी शुरू थी वञे, माहवारी औरत जेका औरतुनि जी बीमारी चइजे थी या हैज़ जा ॾींहं आहिनि, उन्हनि ॾींहंनि में औरत खे क़ुर करीम खे हथ लॻाइण मना हुआ, निमाज़ पढ़ण मना हुआ, रोज़ो रखण मना हुआ। ऐं उन सां गॾोगॾु इहा आहे त उहा क़ुर पाक न पढ़े, हा बाक़ी ज़िक्र अज़कार करे सघे थी ऐं उन सां गॾोगॾु अलाह जे यादि करे सघे थी। निमाज़ पढ़ण, क़ुर पढ़ण, मस्जिद में दाख़िल थियण, रोज़े रखण जी ममानियत आहे। उनखे चइबो आहे माहवारी या उनखे चइबो आहे अयाम या उनखे चइबो आहे हैज़ जा ॾींहं। अलबत्ता हामिला उन औरत खे चइबो आहे जेका हमल वारी यानी जेको आहे सो उनजे पेट वारी हुजे। पेट वारी औरत निमाज़ पढ़ी सघे थी, क़ुर पढ़ी सघे थी ऐं उनखे जेकॾहिं क़ुर पाक पढ़ी उन लाइ दुआ घुर्जे त अलाह उनखे सिहत ॾे, अलाह उनखे जेको आहे सो इन सफ़र मां आसानी सां किरा पार करे त करे सघिजे थो। ऐं ॿियो सुवाल तव्हांजो जेको हुयो उहो सुवाल हिन खां पोइ तव्हांखे जवाबु ॾियां थो। तव्हां यकीनन हीउ प्रोग्राम إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم। زادا صاحب جو हिकिड़ो सुवाल हो, उन जे सुवाल जी हिकिड़ी शिकर अची वई। उहो सुवाल ई हो त जेकॾहिं को माण्हू क़ुर पढ़ियल कोन्हे को ऐं उहो ईअं क़ुर पाक खोले करे अदब ऐं एहतराम सां क़ुर खे खणे, ॿूछ ॾेई ऐं सीने सां लॻाए पोइ हुनखे खोले ऐं हीअं आंगुर रखंदो वञे क़ुर जे अल्फाज़नि ते ऐं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ंदो वञे, उहो जाइज़ आहे? बिल्कुलु जाइज़ आहे। हिनखे सवाबु थींदो, क़ुर जे ॾिसण जो सवाबु, क़ुर जे खोलण जो सवाबु, बिस्मिल्लाह पढ़ण जो सवाबु। अलाह तबारक व तआला ते हिन ते अञा महिरबान, पढ़ी बि कोन थो सघे पोइ बि हिन जी मोहबत आहे क़ुर सां। इंशाअल्लाह क़यामत जे ॾींहुं अलाह इन खे बि उन्हनि सां उथारींदो जेके क़ुर पढ़ंदड़ आहिनि। नाज़रीन इकराम, एक और कॉल वसूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं को माण्हू जुमे जे ॾींहुं या जुमे जे राति मरी थो वञे, उहो साईं जन्नत में वेंदो या जहन्नम में? जी बाबा, सवाल ही आहे त जेकॾहिं को माण्हू जुमे जे ॾींहुं या जुमे जी राति मरी थो वञे त उहो काॾे वेंदो? पोइ हाणे इन में इन जी बि वज़ाहत हुजणु खपे त भला मुस्लमान या काफ़र मरनि त सभु पिया था, मुस्लमान बि था मरनि, काफ़र बि था मरनि। पोइ जेके काफ़र मरंदा उहे काॾे वेंदा? भई ॻाल्हि इहा आहे त जुमे जी राति मरण या जुमे जो ॾींहुं मरण फज़ीलत उन जे लाइ आहे जेको साहिब ईमान आहे, फज़ीलत उन जे लाइ आहे जेको साहिब अमल आहे। बाक़ी हर माण्हू जंहिंजो ईमान सही कोन्हे, मुशरिक आहे या हुनजो अमल सही कोन्हे, बद अमल आहे, उन जे लाइ इहा मग़फ़िरत कान्हे का। नाज़रीन इकराम, सवाल ये था कि इससे पहले एक सवाल हुआ था कि आया एक शख्स जो है वो कुरान पाक पढ़ा हुआ नहीं है,
اگر وہ قرآن کریم کھول کر بسملہ پڑھ کر انگلی رکھتا ہوا قرآن کریم کو اس طرح پڑھے تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک شخص ہے، اس نے فصل لگائی ہے، ابھی فصل بڑی نہیں ہوئی، اور اس کا پہلے ہی کسی واپاری سے واپار کر دے کہ میری اتنی گندم اترے گی، میں تجھے اتنا دوں گا، یہ صحیح ہے؟ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اور تیسرا ابھی یہ سوال ہوا کہ ایک شخص جو ہے اگر جمعے کے دن یا جمعرات کی رات مر جاتا ہے تو آیا اس کا حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب ایمان اور صاحب عمل ہیں، باقی جو بد عمل ہیں یا جو کافر ہیں ان کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور کال وصول کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قرآن کریم کی جو آپ نے آیت سنی تھی، ایک تو آیت نمبر تھی 31، اس آیت مبارکہ کا تفسیر آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ انسان کی کامیابی کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے جو ایک مسٹ چیز ہے وہ ہے اتباع النبی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پاک پیغمبر کی کامل اتباع کریں، جو کام میرے حضور نے کیا ہم کریں، جو کام میرے حضور نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، ہم نہ کریں، جو اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ دین ہے، جو اللہ کے رسول نے نہیں کہا وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کے صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی چاہیے کہ بندہ اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزارے۔ ہر وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیسے ہوگی۔ جو کام اللہ نے کہا، جو کام پیغمبر خدا نے کیا وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، وہ دین ہے۔ باقی دین یہ نہیں ہے جو لوگ سناتے پھر رہے ہیں، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف، آئیے قرآن کو دیکھیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کیا کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے۔ ناظرین کرام، ایک کال وصول کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اصل بات یہ میں عرض کی، ہاں بھائی کون صاحب کہاں سے ہیں، سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کال ڈراپ ہوئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ لوگوں کی باتیں اگر قرآن کے مطابق ہیں تو وہ حجت ہیں۔ کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ کہیں کہ یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے، اگر اللہ کے قرآن میں اللہ کے رسول کے فرمان سے ہے تو وہ دین ہے، اور اگر قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ تو اس وقت امت کے لیے جو چیز اصل شعاع، نور، ہدایت، بصارت، صراط مستقیم وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان ھذا لذکر لک، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یہی نصیحت ہے قرآن جس کو ہم نے اتارا۔ تو آئیے اللہ کے قرآن کی طرف، پڑھیں اللہ کے قرآن کو، سیکھیں اللہ کے قرآن کو۔ جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہے، جو قرآن میں نہیں ہے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی محبت میں غلط بات کہتا ہے تو وہ غلط ہوگی نا، یہ نہیں ہے کہ بھئی مجھے محبت ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی بات ہے اس بات کو قرآن کی طرف لایا جائے گا۔ میری بات کی تائید قرآن سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر قرآن سے ہوتی ہے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں تو پھر غلط ہے۔ ناظرین کرام، کال پہ کوئی صاحب موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے لائن پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ زاہد حسین، ضلع نوابشاہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی اچھا، میرا سوال ہے کہ کوئی شخص کلمہ شریف پڑھ کر کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، جی، تو وہ کام نہیں کر پاتا تو اس کے لیے شرعیہ کام کیا ہوگا اس کے لیے؟ اگر کسی شخص نے یہ قسم کے کلمات کہے ہیں اور قسم کھا کر کہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ کام کرے۔ اصل کیا ہے کہ بعض ایسے کام ہوتے ہیں کہ ان میں قسم توڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص نے کلمہ جو ہے اللہ کی ذات کا قسم کھایا، اللہ کی صفات کا قسم کھایا، اس کے لیے جیسے کہ میں قسم کھاتا ہوں واللہ باللہ تاللہ، یا اس طرح کے جتنے بھی صیغے ہیں، یا اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام کرنا ناجائز ہے۔ مثلا اس نے کہا کہ میں کسی کو ماروں گا، تو
اب اسے چاہیے کہ قسم توڑے اور قسم کو پورا نہ کرے. کسی صاحب نے قسم کھائی کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, اسے چاہیے کہ قسم توڑے, نماز پڑھے. کسی نے قسم کھائی کہ قسم ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا, اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال, کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے, اسے چاہیے کہ قسم توڑے. اب یہ قسم توڑنے والا حانس ہو جائے گا. اب اس کے کفارے میں یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزے رکھے. اچھا, بعض ایسے کام ہیں جن کو پورا کرنے کا حکم ہے. مثلا ایک شخص نے ایک قسم کھائی کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اب اسے چاہیے کہ قسم پورا کرے. اور یا اس نے قسم کھائی کہ میں کسی سے زیادتی نہیں کروں گا, بد نظری نہیں کروں گا, اور قرآن کریم کی تلاوت میں سستی نہیں کروں گا, میری اب کوئی نماز نہیں رہے گی, اور میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا. اس طرح کے اگر اس نے قسم کھائے ہیں, اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قسم کو پورا کرے, اور اگر پورا نہیں کرتا تو وہ حانس کہلاتا ہے. اس کا کفارہ یہی ہے, یا تو 3 دن روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ناظرین کرام, یہ سوال ہوयो त जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू कसम थो खणे त उहो कसम त मां ही कमु कंदुसि या न कंदुसि, उन जे लाइ शरई छा हुकुम आहे? यानी कसम जो कफ़ारो छा आहे? सवलनि लफ़्ज़नि में कसम जो कफ़ारो आहे 10 मिस्कीननि खे खाधो खाराइजे या 3 ॾींहं रोज़ो रखिजे. अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इहो इरशाद फरमाए. तो बात ये हो रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वमन युतिअल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा. तो नाज़रीन कराम, कोई साहब लाइन पे मौजूद हैं, उसकी बात सुनते हैं कि वो क्या पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कॉल ड्रॉप हुई, तो बात अपनी वही जो चल रही थी उसी को आगे जारी रखते हैं कि मेरे भाइयों, असल चीज है इत्तिबाउन नबी. इत्तिबाउन नबी ही के अंदर कामयाबी है. आइए अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें, आइए अल्लाह के पैगंबर की फरमा बरदारी करें, आइए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की फरमा बरदारी कर कर इस दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो. और उसके लिए रहनुमाई इस कुरान करीम के जरिए से. फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया. तो दीन क्या है? दीन ख्याली नहीं है, दीन तो इस किताब का नाम है. इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम उसके अहकाम कुरान में है. जो कुरान कहता है वो हक है, जो कुरान नहीं कहता, जो कुरान में नहीं है, अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया, अल्लाह के रसूल की सुन्नत नहीं है, इजमा नहीं है, वो हक नहीं है, वो बातिल है. लिहाजा बातिल को इख्तियार करके आदमी गुमराह हो जाएगा. नाजरीन किराम, कोई साहब लाइन पे मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम. कौन साहब, कहां से हैं? मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ दुबई से. जी भाई अब्दुल अजीज साहब, सवाल पूछिए. जी, सवाल ये है साईं, हम जो है स्क्रैप का काम कर रहे हैं इधर. किस चीज का काम कर रहे हैं? स्क्रैप का, लोहे का. जी हाँ. वो पकड़ते हैं नातुरों से. जी. हर बात तो उधर नहीं होता है, जो चौकीदार होता है उससे लेके जी हम उधर से पकड़ते. जी. आपका सवाल ये है कि अगर किसी जगह से मालिक मौजूद न हो और चौकीदार से कोई चीज खरीदी जाए तो ये सही. अगर मालिक ने चौकीदार को इख्तियार दे रखा है फिर तो है जायज. और अगर चौकीदार अब चौकीदारी चोर बन जाए, वो चीजें उठा उठा कर लोगों को बेच दे और दूसरा उससे खरीद ले, तो ये शरान जायज नहीं है, हराम है. लिहाजा वो बददियानत है और ये भी उसकी बददियानती में उससे मुआविन है. आप ऐसी जगह से स्क्रैप खरीदें जहां से सही आदमी हो और जिस जगह पे उसको बेचने का इख्तियार भी हो. दुबई से साहब ने यह सवाल किया है कि एक शख्स किसी कारखाने में है, आया वहां कोई चीजें हैं, स्क्रैप है या कोई भी ऐसे मसलन कपड़े का कारखाना है, उसमें से कपड़ा या कारखाना किसी भी चीज का है, उसमें कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं. उन चीजों को अगर कोई चौकीदार या वहां का कोई जिम्मेदार बेच देता है और वो मालिक की इजाजत और इख्तियार के बगैर, तो वो चोर है. लिहाजा उसको इख्तियार नहीं है. खरीदने वाला वो उसका मुआविन है, इस वजह से ऐसे आदमी से नहीं खरीदना चाहिए. हाँ, अगर मालिक ने उसके मैनेजर को या उसके चौकीदार को, उसके गार्ड को ये इख्तियार दिया है कि भाई आप ये कर सकते हैं, फिर तो सही है, कोई का बात नहीं. तो अर्ज ये हो रहा था कि आइए अल्लाह के कुरान की तरफ. अपने मसाइल का हल अगर हम ढूंढें तो इस कुरान के अंदर यही सिरात मुस्तकीम है, यही हिदायत है. और इस दौर के अंदर
جیسے میرے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک دھاگا ٹوٹے اور تسبیح کے دانے جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے گریں گے، ایسے ہی اس امت پر بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے، اور اچھے اچھے روپ میں لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے یہ دین ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی بات کہتا ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں۔ اور ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس قرآن ہی کافی ہے، حدیث نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے آخر میں بھی یہی فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت۔ جس نے پکڑ لیا وہ ہدایت والا ہوگا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اس قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اس پروگرام کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔